کے خیالات سے آپ لوگ مستفید ہو رہے تھے۔ میری فہرست کے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں جناب عبدالحق عارف صاحب۔ کلام اقبال بزبان عبدالحق عارف۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ جناب عبدالحق عارف۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ حضرات مکرم، آج کی اس بزم میں بڑے بڑے اہل قلم، دانشور، جنہیں قوالیات کے اوپر دسترس حاصل ہے، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری بدقسمتی ہے کہ میں تاخیر سے پہنچا، میں ان کے کلام سے مستفید نہیں ہو سکا۔ میرے ذمہ راجہ صاحب نے کلام اقبال برزبان عارف، حضرات مکرم، یہاں تک میری تحقیق اور مطالعہ ہے، حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کے کلام پر قرآن و حدیث کا بہت گہرا اثر ہے۔ میں اگر چاہوں تو ڈاکٹر صاحب کے ہر شعر کے ساتھ ایک قرآنی آیت پیش کر سکتا ہوں جس کے تناظر میں انہوں نے شعر کہے، مگر وقت کی تنگ دمانی کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ صرف کلام اقبال پیش کروں گا اور صرف ایک شعر جو زبان زد خاص و عام ہے، اور یقیناً وہ شعر آپ کے حافظے میں بھی ہوگا، اس کی مختصراً 1-2 منٹ میں توضیح و تشریح کر کے پھر کلام اقبال پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سے محبت کرے، سرکار نے فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب آپ میری اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت کی ذات خود بخود آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گی، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گی بلکہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی تناظر میں حکیم الامت کا وہ شعر دیکھیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ کہ جو بھی سرکار کا ہو جائے گا، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، تو اس کے بعد یہ جہان کیا چیز ہے اس کے قدموں میں لوح و قلم لا کر رکھ دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سرکار کی پیروی کرنا ہوگی۔ اور جو کوئی سرکار کی پیروی کرے گا اور جو کوئی سرکار کے نقش قدم پر چلے گا، جو کوئی آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلے گا، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، پھر اگر ابو بکر آئے گا تو صدیق بن کر جائے گا، عمر آئے گا تو فاروق بن کر جائے گا، عثمان آئے گا تو ذی النورین بن کر جائے گا، علی آئے گا تو اسداللہ بن کر جائے گا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو رہپار اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ وہ بنائے سبل ختم و رسل مولائے کل جس نے،
गुबार रात बख्शा फरोग वादिए सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। और राजा साहब सबक मिला है ये मेराजे मुस्तफ़ा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं, और खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। और फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। ऐ खुदा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब है शिकवा तकदीर जज्बा, तो खुद तकदीर जज्बा क्यों नहीं है। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अब से शिकवा तकदीर जज्बा, तो खुद तकदीर जज्बा क्यों नहीं है। खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेरे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुदी की जलवतों में गुम रहा मैं, खुदी की जलवतों में गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था मैं, न देखा आंख उठाकर जलवाए दोस्त, क़यामत में तमाशा बन गया मैं। और खुदी की जलवतों में मुस्तफाई, खुदी की खलबतों में किबरियाई, जमीनों आसमां कुर्सी और अर्श, खुदी की ज़ात में है सारी खुदाई। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। खुदी के आरफों का है मकाम पादशाही, मगर अफसोस आज हमने अपनी खुदी बेच दी है। और जुलामे बहर में खोकर सबल जा, तड़प जा पेच खा खा कर बदल जा। नहीं साहिल तेरी किस्मत में है मौज, उबर कर जिस तरफ चाहे निकल जा। और रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। सफे का दिल परेशान सजदा बेगौक कि जज्बे अंदरों बाकी नहीं है। और मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। नमाज रोजा हज कुर्बानी सब बाकी है, मगर तू बाकी नहीं है। और खुदाई एहतमाम खुश्कतर है, खुदा बंदा खुदाई दर्द सर है। वो लेकिन बंदगी अस्तगफिरुल्लाह, ये दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। और वो मेरा रौनके महफिल कहाँ है। काश कि आज वक्त होता मैं इसकी शरह भी बयान करता कि वो मेरा रौनके महफिल कहाँ है, मेरी बिजली मेरा हासिल कहाँ है। मकाम उसका है दिल की खलबतों में, खुदा जाने मुकामे दिल कहाँ है। और इफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है,
شمشیر و سنابل طاؤس و رباب آ کر میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آ کر۔ اے خدا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی، اور گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کہو بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کارے آشیاں بندی۔ اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دلین ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر شناس دے تجھ کو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے حساں سفالے معذرت کے ساتھ کے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے حساں سفالے پاک سے ناؤ جام پیدا کر۔ میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے نئے لالا و فام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ دے غریبی میں نام پیدا کر۔ اور تمدن تصور شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی، لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بخیروں میں الجھا ہوا۔ اے خدا شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سود صدیق دے۔ اور گلزار ہستبود نہ بیگانہ بار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مسالے شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستیے نا پائیدار دیکھ، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، کھولی ہے شوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ، اور پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، اور بندہ صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں جو یورپ کے رندے۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تانو ثانی، اور کبھی ہے حقیقت منصور نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جو میں سرد سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، پر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں جب خون جگر کیا میزت سے اشک بیازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور اڑالی توتیوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ جب کھولتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھولتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شیخ رزاق صاحب ہیں، شیخ صاحب کا پسندیدہ شعر جی کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اور بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی، انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگے آستانہ۔ اور حد کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، ماند بت پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زادوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھوڑ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، شوق میری لے میں ہے شوق میری نہ میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے، میں خطتا ہوں دل جزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ خاموش دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں ہے اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدائے ور پیدا، اور ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تھوڑا سا شکوے کے اگر میرے لیے پروگرام ہوتا تو شاید کم ہوتا، ابھی میں فارسی کو چھوڑتا ہوں اور باقی اشعار بھی چھوڑ کے اپنے مہمانوں کی نظر کرتا ہوں۔ صرف ایک دوست کی فرمائش ہے کہ شکوہ کے کوئی 2 بند پیش کر کے اجازت چاہوں گا، کلام تو بہت ہی آ گیا، ابھی فارسی باقی ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ۔
मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता चलूं कि शिकवे के बारे में बहुत लोगों ने सुना है कि डॉक्टर इकबाल ने, हकीम उल उम्मत ने शिकवा किया, लेकिन दो बातें याद रखना कि किसी दुश्मन के साथ शिकवा नहीं होता, किसी हरीफ के साथ शिकवा नहीं होता, किसी मुखालिफ के साथ कोई गिला नहीं होता। और ये जो शिकवा होता है उस जात के साथ, उस हस्ती के साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा प्यार हो, जिसके साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, जिसके साथ सबसे ज्यादा अकीदत हो, आदमी उससे गिला करता है कि यार मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और कोई करता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आपने ये क्या किया। तो उसी के तनाज़ुर में देखिएगा कि ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, ए खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, खूगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम तो जीते थे कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे, दश्त दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, गहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। सफाए दाहर से बातिल को मिटाया हमने, नौहे इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। रहमते हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बरक गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर, और बेचारे मुसलमानों से फक्त वादाए हूर। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, न थी कुछ तेज जमी अपनी हुकूमत के लिए, सर्द का फिरते थे दहर में क्या दौलत के लिए, अंदाज में अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सलाम अलैकुम। बहुत खूब अब्दुल्ला कारम साहब, बहुत खूब।